السلام علیکم۔ صبر ایوب مثالی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا نے متفقہ طور پر یہ مان لیا ہے کہ صبر کی حدیں حضرت ایوب علیہ السلام پر ختم ہوتی ہیں۔ جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام لیا گیا وہیں ذہن فوراً صبر و شکر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ حضرت ایوب کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کون تھے، انہیں آزمائش میں کیوں ڈالا گیا، یہ انتہائی مصیبتوں میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کے انتہائی صابر و شاکر بندے رہے اور انہیں کس کس طرح ورغلانے یا بہکانے کی کوششیں کی گئیں، مگر یہ پھر بھی کسی طرح اللہ کی مشیت کے قائل رہے اور کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کری، یعنی نہ تو اللہ کی شکایت کسی انسان سے کی اور نہ اپنے دکھوں کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کی آج کی انتہائی مادی زندگی میں تشہیر کی جانی چاہیے۔ عرب میں ایک جگہ تھی اوز، یہ علاقہ عرب میں اس طرح واقع تھا کہ اس کی شمالی سرحد بابل سے ملتی تھی اور جنوبی سرحد سبا تک چلی جاتی تھی۔ آج کل خلیج عمان کے ساحل پر جو عرب علاقہ ہے یہیں کہیں اوز واقع تھا۔ کہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ایک فرزند کا نام ارم تھا۔ ارم کے 4 بیٹے تھے اور ان بیٹوں میں ایک کا بیٹا اوز تھا۔ یہ مذکورہ اوز اسی بیٹے کے نام پر آباد ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل نے ادھر ادھر آباد ہونا شروع کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی اوز چلے آئے۔ ان کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اوز میں آباد ہو جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی ترقی کری۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اپنے زمانے کے نہایت دولت مند انسان تھے۔ 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کی ملکیت تھے۔ اولاد میں 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے خدا نے انہیں دے رکھے تھے۔ نوکر چاکر بھی بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا تھا ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نہایت راست باز انسان تھے۔ دینداری کا تو یہ عالم تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی دیتے رہا کرتے کہ شاید ان کے کسی بیٹے سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہو جس میں تکفیر کا پہلو موجود ہو۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق شیطان حضرت ایوب علیہ السلام سے بے حد حسد کرتا تھا، مگر انہیں ورغلانے میں ہمیشہ ناکام رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن شیطان خدا کے روبرو حاضر ہوا تو خدا نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا زمین پر ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا اور خاصی سیر کرنے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے پوچھا کیا تو نے میرے بندے ایوب کو بھی دیکھا، اس کے حال پر کچھ غور کیا؟ شیطان نے جواب دیا ہاں میں نے اسے دیکھا بھی ہے، اس پر غور بھی کیا، مگر اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خداوند نے کہا آج روئے زمین پر اس جیسا کامل اور راست باز کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتا ہے اور بدی سے نفرت کرتا ہے۔ شیطان نے کہا خدا بندہ تو نے اسے نوازا بھی تو بہت زیادہ ہے اور اس کے گھر کے چاروں طرف برکتوں کی باڑھ کڑی کر رکھی ہے۔ تو نے اس کے ہاتھ میں برکت بخشی ہے کہ وہ جو خواہش کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے گلے بڑھ گئے، اب اگر اس سے نعمتیں چھین لی جائیں تب پھر دنیا دیکھے کہ وہ کتنا راست باز اور صابر و شاکر بنتا ہے۔ اس کی پرہیزگاری و خدا ترسی بے غرض نہیں ہے۔ خدا نے شیطان کو اختیار دیا اور کہا جو کچھ میرے بندے ایوب کے پاس ہے
اسے میں نے تیرے اختیار میں دے دیا، مگر اس کی سوچ پر تجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹوں کا یہ دستور تھا کہ ہر ایک بیٹا ایک دن سب کی دعوت کرتا اور 6 بھائی اس کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے۔ ان 7 دنوں کی ضیافتوں میں ان کی تینوں بہنیں بھی شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک ضیافت میں یہ سب یکجا ہوئے اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ نوکر چاکر اپنے کاموں میں مشغول تھے، کوئی ہل چلا رہا تھا، کوئی بار برداری میں مشغول تھا کہ اچانک کھیتوں میں ان پر حملہ ہو گیا۔ نوکر چاکر مارے گئے اور جانور حملہ چھین کر لے گئے۔ ایک نوکر زندہ بچ گیا، اس نے حملہ کے لباس اور چہرے مہرے سے انہیں پہچان لیا کہ جنوب میں واقع وادی سبا سے آئے تھے۔ حملہ نے اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی تھی کہ نوکروں میں سے ایک کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچا اور سارے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ زندہ بچ جانے والا نوکر ہانپتا کانپتا اور بے حد خوف زدہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سامنے کھڑے ہو کر رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نوکر نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، مالک کچھ بھی نہیں بچا، وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے اور میرے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر اس بری خبر کا اثر ہوا۔ پوچھا، وہ کون تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نوکر نے جواب دیا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ لٹیرے ملک سبا سے آئے تھے جو میرے ساتھیوں کو قتل کر کے سارے مویشی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدایا یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا تھا، میں تو اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ آیا تھا اور برہنہ ہی چلا جاؤں گا، تو مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بقیہ نوکر چاکر کہیں دوسری جگہ بھیڑوں پر متعین تھے، انہوں نے آسمان سے آگ اترتے دیکھی۔ سبھی نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک کے سوا سارے کے سارے نوکر چاکر اور بھیڑیں آگ کی زد میں آ گئیں اور چشم و زدر میں سب کچھ جل گیا، نہ نوکر بچے اور نہ 7,000 بھیڑیں۔ زندہ بچ جانے والے اس دوسرے نوکر نے بھی رو رو کر اپنی روداد سنائی اور کہا، اس کا یہ عذاب آسمان سے نازل ہوا تھا، اور اس لیے آپ اللہ سے کہیں کہ آپ تو ایک راست باز انسان ہیں، پھر یہ آپ کی املاک پر آسمان سے آگ کا عذاب کیوں نازل کیا گیا؟